بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن بھوک لگی، گھر والوں کو کھانا پکانے کا کہہ کر وہ خود مہمان ڈھونڈنے نکل گئے۔ ایک شخص جو کہ بوڑھا تھا اسے لے آئے اور دسترخوان پر بیٹھا دیا۔ کھانا جب لگ گیا تو اس کو کہا اللہ کا نام لے کر شروع کرو۔ اس بوڑھے نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے کوئی رشتہ یا تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ ہی کے نام سے تجھے کھلا رہا ہوں، تو تجھے کم سے کم میرے رب کا نام لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں تو بتوں کا پجاری ہوں اور روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے جب تو اتنا غیرت مند ہے کہ تو میرے رب کا نام نہیں لیتا اور اپنے بتوں سے بھی بے وفائی نہیں کر سکتا، تو میرا کیا لگتا ہے؟ اگر میرے رب کو نہیں مانتا پر میں تو کھانا اس رب کے نام سے ہی کھلاؤں گا۔ اگر تو رب کا نام لے کر کھاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تیری مرضی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے اٹھ کر چل پڑا۔ وہ گیا تو اتنے میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے خلیل، تو نے میرے ایک بندے کو ناراض کر دیا۔ یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا ہی نہیں، وہ تو تیرا نام لینا گوارا ہی نہیں کرتا تھا، اور تو فرما رہا ہے کہ وہ تیرا بندہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ یا اللہ 80 سال کے قریب ہوگی۔ پھر اللہ نے فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا نا، میں اس کو رزق دے ہی رہا ہوں اور تم ایک دن نہ کھلا سکے۔ اتنا سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے انسان کو ڈھونڈنے نکل گئے۔ وہ دور پہاڑوں پر پہنچ گیا تھا، اسے پکارا اور فرمایا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، جلدی آؤ۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہ لینا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا لہجے میں اتنی نرمی کیسے آ گئی؟ تم تو کہتے تھے رب کے نام کے سوا کھلاؤ گے نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسی رب کا ہی تو پیغام آیا ہے کہ میں بھی تو اس کو اتنے سالوں سے کھلا رہا ہوں، تو تم ایک دن نہ کھلا سکے۔ اس بوڑھے نے کہا تیرا رب اتنا اچھا ہے تو کھانا بعد میں، پہلے اس رب کا مجھے غلام بنا دے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک تو وہ اللہ تمہارا رب ہے اور اس نے تمہیں پیدا بھی کیا۔ کتنی شان ہے اللہ کی، اس نے تکلف بھی کیا اور پھر تربیت بھی کی۔ جو تکلف کرے اور پھر ہماری تربیت بھی کرے تو کیا وہ رب کا حق نہیں ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کیا جائے؟ سوچو تو ذرا ماں باپ کے اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے بیٹے اور بیٹی کو جنم دیا، تو جس نے جنم دیا ہے ان کا اتنا حق ہے، تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کے کتنے حق ہوں گے؟ وہ رب ہے جو تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کون نقشہ بناتا ہے؟ کس نے گوشت کے لتڑے کو بولنا سکھایا ہے؟ کس نے سر کے اندر دماغ رکھ دیا ہے؟ کس نے ہاتھوں کو پکڑنے کی قوت دی، کان کو سننے کی طاقت دی؟ وہ کون ہے جس نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق بنایا؟ اے انسان، کیا تیرا حق ہے جب تو مسجد کے پاس سے گزر جائے اور مسجد کی آواز آ رہی ہو آجا، نیکی کی طرف آجا، نماز کی طرف، تو اس کو سننے کے باوجود وہاں سے گزر جائے؟ یہ بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ جب ایک بت پرست اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدل سکتا ہے تو ہم نمازی کیوں نہیں بن سکتے؟ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔